ایک آدمی کے گھر میں اس کے غسل خانے کے ساتھ ایک درخت تھا۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے کہا کہ اس درخت کو کاٹ دے۔ جب اس نے اپنی بیوی سے وجہ پوچھی تو اس کی بیوی نے بتایا کہ جس وقت میں غسل کرتی ہوں تو اس غسل خانے کے پاس جو درخت ہے اس پہ بیٹھے ہوئے پرندے مجھے دیکھتے ہیں اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ غسل کرتے ہوئے مجھے پرندے دیکھیں۔ اس آدمی نے جس وقت اپنی بیوی کی اس بات کو سنا اسے بڑا تعجب ہوا، اسے بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی باحیا اور غیرت مند بیوی عطا فرمائی ہے۔ اس نے فوراً ہی اس درخت کو کاٹ دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، چند دن، کچھ راتیں گزرنے کے بعد، ایک دن وہ خلاف معمول اچانک اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو ایک غیر مرد کے ساتھ پایا۔ جس وقت اس نے اپنی بیوی کو ایک غیر محرم مرد کے ساتھ دیکھا اسے بڑا دکھ ہوا، اسے بڑا صدمہ ہوا۔ اس نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا اور وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور شہر بغداد چلا گیا، وہاں رہنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے بزنس شروع کر دیا، کاروبار کرنے لگا اور اس کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اس کے بزنس میں، اس کے کاروبار میں وسعت آتی گئی اور اس کا شمار شہر بغداد کے جو ٹاپ کے بزنس مینز تھے، جو وہاں کے مشہور ترین کاروباری حضرات تھے، ان میں اس کا شمار ہونے لگا۔ لوگ اسے بزنس مین کے نام سے یاد کرتے تھے۔ جب وہ امیر ہو گیا، بڑا کاروباری شخص بن گیا تو اس کی دوستی بڑے بڑے امراء کے ساتھ، بڑے بڑے امیر لوگوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ وہاں اس کی دوستی ایک کوتوال کے ساتھ بھی ہو گئی اور وہ کوتوال کے گھر میں بھی آنے جانے لگا۔ اس کوتوال کے گھر میں ایک شیخ بھی آتا تھا۔ وہ اسے دیکھتا، اس کی بڑی عجیب عادت تھی، وہ اپنے پورے پاؤں زمین پہ رکھ کے نہیں چلتا تھا بلکہ ایڑیاں اٹھا کے چلتا تھا۔ اسے اس کی یہ عادت بڑی عجیب لگتی تھی۔ کچھ وقت گزرا، اس کے دوست کوتوال کی چوری ہو گئی۔ بڑی کوشش کی گئی کہ چور کو تلاش کیا جائے کہ کس نے چوری کی ہے، مگر چور کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک دن وہ اپنے اس دوست کوتوال کے گھر جا رہا تھا تو اس نے اسی شیخ کو دیکھا اور وہ اپنی عادت کے مطابق ایڑیاں اٹھا کے چل رہا تھا۔ اس دن اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا اس کی ایڑیاں خراب ہیں؟ یہ پورے پاؤں زمین پہ رکھ کے کیوں نہیں چلتا؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، اس کی ایڑیاں خراب نہیں۔ اس نے کہا پھر وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے، اس کو پرابلم کیا ہے، یہ ایڑیاں اٹھا کے کیوں چلتا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ دراصل یہ بڑا ہی نیک اور رحم دل انسان ہے، یہ مخلوق خدا کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے، اس کا مخلوق خدا کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، بڑا احترام کرتا ہے۔ یہ ایڑیاں اٹھا کے اس لیے چلتا ہے کہ کہیں میری ایڑیوں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا آ کے نہ کچلا جائے، کوئی چونٹی وغیرہ آ کے میرے پاؤں کے نیچے کہیں کچلی نہ جائے، اس لیے اپنے پورے پاؤں کو زمین پہ نہیں رکھتا بلکہ ایڑیاں اٹھا کے چلتا ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ اپنے دوست کوتوال کے گھر جب پہنچا، اس نے پوچھا اپنے دوست سے کہ کیا چور ملا؟ اس نے کہا نہیں، ابھی تک چور کا پتہ نہیں چلا کہ کس نے چوری کی ہے۔ اس نے کہا تمہارا چور مل گیا۔ اس نے پوچھا کون ہے میرا چور؟ تو اس نے کہا جو شیخ تمہارے گھر آتا ہے نا، وہی تمہارا چور ہے۔ اس کوتوال نے کہا کہ وہ میرا چور کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اتنا ہی نیک اور مخلوق خدا کے ساتھ اتنا پیار ہے اسے کہ وہ تو پورے پاؤں زمین پہ رکھ کے نہیں چلتا کہ کہیں میرے پاؤں کے نیچے کوئی کیڑا مکوڑا آ کے نہ کچلا جائے، وہ میرا نقصان کیسے کر سکتا ہے؟ اس نے کہا تم تحقیق کر لو، تم انویسٹیگیشن کروا لو۔ جب انویسٹیگیشن کی گئی، جب تحقیق کی گئی تو وہی شیخ اس کا چور نکلا۔ اس کوتوال نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا چور یہ شیخ ہے؟ اس نے کہا مجھے درخت نے بتایا۔ اس نے کہا درخت نے کیسے بتایا؟ تو اس شخص نے وہ پوری کہانی سنا دی۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ
جو زیادہ ہی نیک دکھتے ہیں، جو اپنے آپ کو زیادہ نیک شو کرتے ہیں، وہ اصل میں نیک نہیں ہوتے، وہ اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نیک بننے کی اور نیک دکھائی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہر شخص کی 3 تصویریں ہیں، اس کے 3 روپ ہیں۔ پہلی تصویر وہ ہے جو وہ اپنے گھر والوں کو دکھاتا ہے، دوسری تصویر وہ ہے جسے وہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے، یعنی وہ دوسری تصویر لوگوں کو دکھاتا ہے، اور تیسری تصویر اس کی اصل تصویر ہے جس کا صرف اسے پتا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آپ کے والدین کے علاوہ آپ کے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہے۔ ہر کوئی موقع کی تلاش میں، کب مجھے موقع ملے اور میں اس کے وار کروں۔ اس لیے اپنے والدین کی قدر کریں، جو بات وہ کہتے ہیں وہ کریں، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جائیں۔ جن دوستوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا آپ کو کہتے ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھیں، اور جن سے وہ روکتے ہیں ان سے رک جائیں، ان کو خیر بات کہہ دیں، انہیں چھوڑ دیں۔